اور بے شک اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور صرف نہ یہ کہ مومن مردوں کو حکم دیا بلکہ فرمایا محبوب آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو، اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کیا کریں۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہمیں جو حکم ارشاد فرما رہی ہے، بدقسمتی سے یہ ہمارے معاشرے کے اندر وبا عام ہے اور ہمارے ماحول میں اس کو کوئی جرم تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ ہمارا سارا معاشرہ بدنگاہی کی لپیٹ میں ہے، کیا مرد اور کیا خواتین شادی بیاہ کی تقریبات کو دیکھ لیں، کسی جو ہے وہ تہوار کو دیکھ لیں، عید کے یا باقی خوشی کا کوئی تہوار ہو، حتیٰ کہ اب تو جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں، مذہبی جو تہوار ہوتے ہیں، ان میں بھی بدنگاہی عام ہوتی جا رہی ہے اور ایسی پھیل گئی ہے معاشرے میں کہ ہمارے ہاں اس کو اب جرم تصور نہیں کیا جاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور قرآن کی آیت ہے، حکم کیا جا رہا ہے یغضوا ابصارہم، فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، اور اسی طرح مومن عورتوں سے بھی حکم ہے کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا کہ یہ دین ایسا خوبصورت ہے کہ یہ صرف برائی کو نہیں روکتا، صرف ہمیں برائی سے نہیں بچاتا، بلکہ ہمیں ان راستوں سے ہی روک دیتا ہے جو برائی کی طرف جانے والا ہوتا ہے۔ برائی سے تو بچانا ہی چاہتا ہے، لیکن اصل دین اسلام اس راستے کا ہی جو ہے وہ سدباب کرنا چاہتا ہے کہ جو راستہ اس برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اسلوب اختیار فرمایا کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، اس لیے کہ نگاہوں ہی کی وجہ سے جو ہے انسان پھر اگلے گناہ کی طرف جاتا ہے۔ نظر ہی وہ گناہ ہے کہ جب انسان نظر بازی کرتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، تو یہ نظر انسان کو پھر اگلے جو ہے مرنے کی طرف لے کے جاتی ہے اور انسان گناہ کی طرف جاتا ہے، گناہ کے رستے پر چلتا ہے۔ جس طرح انسان کسی ہیبت ناک چیز کو دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی انسان اس سے ڈر جاتا ہے اور اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی نیچرل ہے، فطرت ہے کہ انسان ڈرتا ہے اور اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہیبت ناک چیز دیکھے تو انسان جو ہے نا، انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، بھاگتا ہے اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح انسان جب کوئی خوبصورت چیز دیکھتا ہے تو انسان کی طبیعت خود بخود اس کی طرف میل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدباب فرمایا کہ تم ایسی چیز کی طرف دیکھو ہی نہیں کہ جو چیز تمہیں گناہ کی طرف لے جائے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البصر هو الباب الاکبر الى القلب، فرمایا کہ یہ جو تمہاری نگاہیں ہیں یہ دل کی طرف کھلنے والا سب سے بڑا دروازہ ہے، جو دل کی طرف کھلتا ہے، اور جب دل کے اندر بات آ جاتی ہے تو انسان پھر اس پر چل پڑتا ہے اور یہ انسان کو بہت دور لے جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کئی اور ارشادات فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، فرمایا یہ جو نظر ہے، نظر بازی جو ہوتی ہے، یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ایک تیر ہوتا ہے عام کہ جو شاید لگ جائے تو انسان کا اس سے بچنا ممکن ہو، لیکن ایک تیر وہ ہوتا ہے جس سے زہر کے اندر جو ہے وہ
دبوچ کے زہر کے ساتھ آلودہ کر کے پھر اس کو پھینکا جائے کہ وہ تیر جب لگتا ہے تو پھر نشانے پر لگنے کی دیر ہوتی ہے کہ اس سے جان فوراً نکلتی ہے اور انسان کی جان لے کر چھوڑتا ہے۔ فرمایا یہ جو نظر بازی ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک ہے۔ جو بندہ نظر بازی سے باز نہیں آتا، یہ نظر بازی انسان کے دل میں ایسی اترتی ہے اور ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ انسان پھر اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب تک پھر خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی انسان اس سے باز نہیں آتا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نظر جو ہے شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے خوشخبری دی اس بندے کو جو ایسی نظر اٹھے اور فوراً پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے جھکا لے کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے تو میں اپنی نگاہ کو نیچے کروں۔ جو بندہ اس نظریے سے اپنی نگاہ جھکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں من ترکھا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، فرمایا جو بندہ میرے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے میں بدلے کے طور پہ اسے ایسی لذت عطا فرماؤں گا جس لذت کو وہ دل کے اندر محسوس کرے گا۔ اس کے دل کے اندر ایسی لذت عطا کی جائے گی جس کو وہ دل کے اندر محسوس کرے گا اور اسے بہت زیادہ اس سے راحت ملے گی۔ کون سی لذت ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندہ بھی اپنی نظر کو بے حیائی کی طرف اٹھنے والی نگاہ کو اللہ کے خوف سے جھکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ بدنگاہی سے باز نہیں آتا اس کا جو سب سے بڑا نقصان بدنگاہی کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ اس بندے کا ایمان کمزور کر دیتی ہے۔ بدنگاہی ایمان کو کمزور کرتی ہے، اور پاک دامنی اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہے، مضبوط کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم بازار کے اندر جاتے ہیں تو صاحب نگاہیں ہیں تو ہم نے اوپر اٹھا کر چلنا ہے، راستہ دیکھنے کے لیے تو ہم نے چلنا ہی ہے، چیز خریدنے کے لیے بھی ہم نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھانی ہے، یا رسول اللہ اگر کسی غیر محرم پر بغیر ارادے کے نظر پڑ جائے تو پھر اس پر بھی جرم ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک بلا ارادہ جو نظر پڑ جائے اس پر اللہ گناہ نہیں فرمائے گا، لیکن تم فوراً اپنی نگاہ کو دوبارہ جھکا لو۔ پہلی نگاہ حضرت علی فرماتے ہیں پہلی دفعہ جو نگاہ پڑے گی وہ بلا ارادہ ہوگی، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے معاف ہے، لیکن دوبارہ جب دیکھو گے اور بار بار دیکھو گے تو وہ ارادتاً ہوگا اور وہ اس قرآنی حکم کے جو ہے وہ منافی ہوگا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یقیناً گرفت ہوگی۔ لہٰذا ہم اپنے معاشرے کے اندر اس چیز کو دیکھیں کہ آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو بالکل معمولی اور ہلکا لیا جاتا ہے اور اس کو قتل کوئی جرم سمجھا ہی نہیں جاتا، اور بلکہ اس پر بہت سارے لوگ تعویلیں کرتے ہیں اور طرح طرح کے تعویلات اور طرح طرح کے بہانے بھی جو ہے اس پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے بہانے اور ساری کی ساری تعویلیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکیدات فرمائی، باقی حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت زیادہ وضاحت فرمائی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر موجود تھی کہ حضور کے ایک صحابی نبینہ صحابی تھے ام مکتوم، وہ دربار کے اندر حاضر خدمت ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ تم پردہ کر لو، کیونکہ پہلے جب آپ تنہا تھے تو دونوں آپ کی بیویاں تھیں، کوئی حرج نہیں تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ حضرت ام مکتوم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں پردہ کر لو۔ اب جب وہ چلے گئے تو ان دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ ام مکتوم تو نبینہ نہیں ہے، انہیں تو دکھائی نہیں دیتا، تو آپ نے ہمیں پردہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبینہ ہے تم تو نبینہ نہیں ہو، وہ نبینہ ہے تم تو نبینہ نہیں ہو، لہذا اللہ پاک نے جس طرح پردوں کو حکم دیا ہے پردے کا اور نگاہوں کی حفاظت کا، عورتوں پہ بھی اسی طرح یہ حکم ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کر رکھیں۔ غرض یہ کہ یہ جو نظر بازی ہے یہ تمام مفاسد کی اور تمام خرابیوں کی جڑ ہے،
سو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرابی سے پہلے انسان کو خبردار کرتے ہیں، اس خرابی سے بچانے کا بندوبست کرتے ہیں کہ وہ خرابی آنا تو بعد کی بات ہے، پہلے تم اس کی جو ابتدا ہے اس کے ساتھ جو ملحقات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہی اسلام کا جو ہے وہ طریقہ ہے کہ اسلام صرف کانٹوں سے بچنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ارد گرد لگی ہوئی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ایسے نوجوانوں کو جو پاک بازی اختیار کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 7 خوش قسمت ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ پاک اپنے عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے گا، اور ان 7 خوش نصیبوں میں ایک حضور نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، فرمایا وہ خوش قسمت نوجوان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے کھڑا ہوگا، جس نے اپنی نوجوانی کے اندر اللہ کی عبادت اور بندگی کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو جو ہے اپنے عرش الہی کے اندر جو ہے وہ جگہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک ایسا مرد جسے کسی عورت نے دعوت کے گناہ دی، تنہائی کے اندر تھا، لیکن اس بندے نے یہ کہہ کر رد کر دی اس کی دعوت کو کہ اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف میرے دل کے اندر ہے اور میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا یہ مرد جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد کو بھی اپنے عرش الہی کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ اتنا خوبصورت دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا، اس کی خوبصورتی اور اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دین کو اللہ نے جو ہے وہ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ جس چیز کو اللہ پسند فرما لے اس کے اندر کتنے خوبصورت احکام ہوں گے اور اس پر عمل کرنے کے اندر کتنی زیادہ جو ہے وہ اچھائیاں اور کتنی زیادہ نیکی ہوں گی، اور کتنا زیادہ جو ہے وہ انسانی نہ صرف انفرادی طور پہ انسان کا فائدہ ہے بلکہ معاشرتی طور پہ کتنے انسانوں کو جو ہے اس کے اندر فائدہ ہوگا۔ واقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہم سب کو یہ بتاتی ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے۔ لہٰذا محفل کے اندر ہوں، کسی بھی تہوار کے موقع پر ہوں، بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم ذہن کے اندر رکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دستور کے اندر مت بیٹھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کام کاج کے سلسلے میں کبھی ہم بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کوئی دوست اکٹھے مل جاتے ہیں تو گپ شپ کے لیے رستے کے اندر کہیں بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا ہم وہاں نہ بیٹھیں؟ منع ہے بالکل۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رستوں کے اندر بیٹھتے ہو تو پھر رستے کا حق بھی ادا کیا کرو، رستے کا حق بھی ادا کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رستے کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ جب تم رستے کے اندر بیٹھا کرو تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر بیٹھا کرو، اپنی نگاہوں کو جھکا کر بیٹھا کرو کہ تمہاری نگاہیں غیر محرم جو ہے ان پر نہ پڑتی رہیں۔ تو اب اندازہ کریں کہ جو رسول ہمیں رستے کے اندر بیٹھتے ہوئے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دے وہ کہاں گوارا کرتا ہے کہ ہمارے مہندی کے رسومات کے اندر، ہماری شادی بیاہ کے رسومات کے اندر، ہمارا جو لباس ہوتا ہے اور جس طرح کا آج کل فیشن چل پڑا ہے اس فیشن کی ہوتے ہوئے ہم جو ہے وہ نگاہیں اٹھائیں اور نگاہوں کے اندر جو ہے بے حیائی کے نظریے سے ہم دیکھیں۔ قطعاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، یہی چیز برائی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ سو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں برائی سے بچانا چاہتے ہیں۔ ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 6 چیزوں کی ضمانت حضور نے فرمایا مجھے تم دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ان 6 چیزوں میں سے 2 چیزیں یہی تھی، حضور نے فرمایا تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اندازہ کریں نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ